اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ سب کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک نوجوان پاکستان کا امریکہ چلا گیا اور وہاں جا کر وہیں کی زندگی میں گم ہو گیا۔ اس کے دفتر میں ایک عیسائی لڑکی تھی۔ اس کے ساتھ اس کے تعلقات بن گئے اور اس نے فیصلہ کر لیا میں نے اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنی ہے۔ اس نے جواب دیا میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں گی۔ ماں باپ اس کے پکے عیسائی تھے، وہ مسلمانوں کو پسند ہی نہیں کرتے تھے، لیکن بیٹی کی بات کو وہ رد بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تب انہوں نے کہا اگر یہ نوجوان ہماری شرائط پوری کر دے تو پھر ہم تمہاری شادی اس کے ساتھ کر دیں گے۔ اور شرائط انہوں نے ایسی عجیب رکھیں کہ ان کو یقین تھا کہ پوری نہیں کر سکے گا۔ پہلی شرط یہ رکھی کہ اگر شادی ہو گئی تو یہ نوجوان اپنی جگہ کو چھوڑ دے گا اور ہمارے گھر کے قریب آ کر اپنا گھر لے گا اور وہاں رہے گا۔ نوجوان نے اس بات کو قبول کر لیا۔ دوسری شرط یہ تھی جس حد تک اس کا حلقہ احباب یعنی دوست ہیں ان تمام کو یکسر چھوڑ دے گا، نہ فون کا رابطہ نہ ویسے ملنا ملانا۔ ہماری کمیونٹی کے جو لوگ ہیں یہ ان کو اپنا دوست بنائے گا، ان کے ساتھ اپنا رابطہ وابستہ کرے گا۔ اس نے یہ بات بھی قبول کر لی۔ تیسری شرط انہوں نے یہ لگائی کہ اپنے ماں باپ سے بھی ہمیشہ کے لیے اپنا رابطہ توڑ دے گا۔ اس نوجوان نے یہ شرط بھی مان لی۔ چوتھی شرط انہوں نے یہ رکھی کہ یہ اپنے ملک کبھی واپس نہیں جائے گا، یہاں رہے گا۔ اس نے یہ شرط بھی مان لی۔ پانچویں شرط عجیب ترین کہ ہم سنڈے کو اپنے گرجا میں جاتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ سنڈے کو گرجا گھر بھی جایا کرے گا۔ اس نے یہ شرط بھی مان لی۔ اس لڑکی کی محبت میں ایسا اندھا ہوا کہ اس نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ چنانچہ جہاں یہ رہتا تھا پتہ چلا ایک دن وہاں سے یہ غائب ہو گیا۔ نہ دفتر والوں کو پتہ نہ دوستوں کو پتہ۔ 1 ماہ 2 ماہ بڑا اس کو تلاش کیا گیا مگر پتہ ہی نہیں کہ کہاں گیا، اور وہ ملک بھی اتنا بڑا تھا کہ کوئی گم ہونا چاہے تو بڑے آرام سے گم ہو سکتا ہے۔ لوگ 1 سال تک تو اس کو یاد کرتے رہے۔ بالآخر ان کی میموری سے اس کی باتیں نکلنے لگ گئیں۔ کوئی 3 سال کے قریب کا عرصہ اس طرح گزر گیا۔ ایک دن امام صاحب مسجد میں آئے فجر کی نماز کے لیے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ نوجوان آیا اور وضو کرنے لگا، اور وہ بڑے حیران ہوئے یہ زمین سے برآمد ہو گیا یا کہیں اوپر آسمان سے ٹپک پڑا، کدھر سے یہ آدمی آ گیا؟ خیر وہ بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے نماز پڑھائی اور اس کو اپنے ساتھ اندر کمرے میں لے گئے اور کہا بھائی آپ کے ساتھ تو ہمارا بڑا تعلق تھا، اتنے عرصے میں ہم ایک دوسرے سے دور رہے، آؤ ایک کپ چائے کا پی لو۔ پھر انہوں نے پوچھا تمہارے ساتھ کیا بنی؟ تو اس نے پورا واقعہ سنایا۔ کہنے لگا کہ اس لڑکی کے محبت میں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، شادی ہو گئی، میں اس کے ساتھ زندگی گزارنے لگ گیا۔ میرے پاس مسلمان ہونے کا وہ ظاہراً کوئی نام و نشان نہیں تھا سوائے ایک نشانی کے کہ میری جو کتابیں تھیں وہ ایک جگہ پڑی ہوئی تھیں اور ان میں ایک قرآن مجید تھا۔ جب صبح روز میں تیار ہو کے دفتر جانے لگتا، کتابوں پر میری نظر پڑتی تو قرآن مجید کو بھی میں دیکھ کر اللہ کی یاد آ جاتی، اللہ کا دھیان آتا۔ میں اپنے دل سے کہتا کہ بندے تو خواہشات کے پیچھے لگ گیا، تو ہے گناہ گار، لیکن دیکھ سچے اللہ کا یہ سچا کلام تیرے گھر میں موجود ہے۔ بس اتنا سا تصور میری زندگی میں تھا۔ روز آتے جاتے اس پر میری نظر پڑتی اور یہ خیال میرے دل سے گزرتا، اتنے تعلق نے بھی اس بچے کا ایمان بچا لیا۔ کیا ہوا؟ کہتا ہے کہ میں ایک دن آیا تو دیکھا کہ وہ کتاب وہاں موجود نہیں تھی۔ کہتا ہے میں نے بیوی سے کہا کہ ایک کتاب یہاں تھی، وہ کدھر ہے؟ اس نے کہا جناب میں نے آج گھر کی صفائی کی، جس کتاب کو نہ میں پڑھتی ہوں نہ آپ پڑھتے ہیں، میں نے اس کو ٹریش کین میں ڈال کے کوڑا کرکٹ کے ڈین میں پھینک دیا۔ کہتا ہے جیسے ہی میں نے یہ سنا میں اسی وقت اٹھا اور میں اس طرف گیا
جہاں اس نے کتابیں پھینکی تھیں۔ باہر جا کر میں نے قرآن مجید کو ڈھونڈا، اس کو چوما اور آنکھوں سے لگایا، سینے سے بھی لگایا۔ وہ کھڑکی میں مجھے دیکھ رہی تھی کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ جب واپس گھر آیا تو وہ کہتی ہے، کیا پاگلوں والی حرکتیں کر رہے ہو؟ میں نے کہا، یہ میرے اللہ کا قرآن ہے، یہ میرے گھر میں ہمیشہ رہے گا۔ اس نے کہا، اچھا ابھی تمہارے اندر وہ جراثیم موجود ہے۔ اس لڑکی نے اپنا بریف کیس اٹھایا اور اپنے والدین کو حالات بتانے چلی گئی، اور میں نے بھی جوتا پہنا اور مسجد میں اپنے رب کو منانے کے لیے آ گیا۔ قرآن مجید کے ساتھ اس کی محبت کا اتنا کمزور سا تعلق بھی اس کا ایمان بچانے کا سبب بن گیا۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔